بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں آج ہم آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مالداروں میں سے ہو اور تم جنت میں اس طرح داخل ہوگے جس طرح بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ تم قرض دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کو کشادہ فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز قرض میں دوں؟ ارشاد فرمایا، جو مال تم کماتے ہو اس سے الگ ہو جاؤ۔ عرض کیا، تمام مال سے؟ فرمایا، ہاں، تمام مال سے۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کے لیے باہر نکلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو حکم فرماؤ کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے اور مسکینوں کو کھانا کھلائے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو۔ اس کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ جب وہ اس پر عمل کریں گے تو جو بات انہیں ہے اس کے ازالے کا موجب بن جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ خالد، اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے ایک ایک قرات کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو عبد الرحمن بن عوف کے ایک دن رات کے برابر نہیں ہوگا جو انہوں نے رائے خدا میں گزاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یمن میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا اور ارکان بن عوامر حمیری، جو کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص تھا، کے پاس ٹھہرا۔ میں جب بھی یمن جاتا اس کے پاس ٹھہرتا۔ ہر مرتبہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تم میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جو بزرگی اور شہرت رکھتا ہو اور تمہارے دین کا مخالف ہو؟ میں جواب دیتا کہ نہیں، ایسا تو کوئی شخص ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا۔ اس مرتبہ جب اس کے پاس پہنچا تو پہلے سے زیادہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے تمام بیٹے اس کے پاس جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، اپنا نسب بیان کرو۔ میں نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زمرہ ہوں۔ اس نے کہا، بس اسی قدر کافی ہے، میں تجھے ایسی بات کی خوشخبری سناتا ہوں جو تیرے لیے یمن کی تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ماہ تیری قوم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، اسے تمام مخلوق سے منتخب فرمایا ہے، اس پر کتاب نازل کی ہے، وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے، باطل دین سے روکتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سے قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا کہ بنی ہاشم سے ہے اور تم اس کے بھائی ہو۔ اے عبد الرحمن، جلدی کر اور جلدی واپس جا، اس کی موافقت کر اور اسے سچا جان اور اس کی مدد کر۔ پھر اس نے چند شعر پڑھے اور کہا کہ یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنا۔ اس کے بعد میں نے جس قدر جلدی ممکن ہو سکا اپنے کام کو مکمل کیا اور جلد واپس آ گیا۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حمیری کا واقعہ ان سے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میں ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس سے مجھے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک امانت لے کر آئے ہو جس کو لے کر تمہیں میری طرف بھیجا گیا ہے، تو وہ امانت ہدیہ جو اٹھا کر لائے ہو یا جو پیغام تم لائے ہو اسے مجھ تک پہنچاؤ اور بیان کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیری کے ایمان کی گواہی دی، ارشاد فرمایا، وہ خواص مومنین میں سے ہے۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کیا۔ حمیری کے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پڑھے۔ جو خوشخبری حمیری نے مجھے سنائی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے اور بغیر حاضر ہوئے میری تصدیق کی، یہ لوگ میرے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیت اطہر میں تھیں، اچانک انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جس سے مدینہ منورہ کی سرزمین دہل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیسا شور و غل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ شام سے آیا ہوا ہے، اس میں 700 اونٹ ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتے دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث مبارک پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے ایسی حدیث پہنچی ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرے تمام اونٹ ماں اپنے ساز و سامان کجاوے اور چادروں کے رائے خدا میں صدقہ ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ انصاری بھائی جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں بہت سے باغات ہیں، میں ان میں سے ایک بیوی کو آپ کے لیے طلاق دیتا ہوں اور تمام باغات میرے اور آپ کے درمیان مشترک رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بیویوں میں برکت دے اور تمہارے اموال کو اور زیادہ کرے، مجھے تو صرف بازار کی راہ بتا دو اور کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ بازار گئے اور خرید و فروخت شروع کی۔ ان کے کام میں اتنی کشائش اور وسعت ہوئی کہ انتہائی دولت مند ہو گئے اور اس قدر دولت تھی کہ اس کا شمار نہ تھا۔ ایک سفر جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لے جا رہے تھے۔ آسنۂ راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں بہت دیر ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے تکبیر کہہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چاہ کے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر 1 رکعت نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی، پھر کھڑے ہو کر نماز کو پورا کیا اور باقی رکعت ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا کوئی نبی دنیا سے اس سے پہلے نہیں گیا جب تک اپنی امت کے کسی صالح بندے کے پیچھے اس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی سوائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دراز قد، باریک چہرہ، گوری رنگت، مائل بسرخی اور گداز ہتھیلیوں والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ غزوہ احد میں ثابت قدمی دکھائی اور اس غزوے میں آپ کو 20 سے زیادہ زخم لگے۔ اس غزوے میں ایک ایسا پتھر منہ پر لگا کہ جس سے آپ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا۔ کچھ زخم آپ کے پاؤں پر بھی لگے جس کے باعث پاؤں میں لنگ آ گیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الابا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام شفا بنت عبد عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں علیل ہوئے تو اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگی کہ یا اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ قبل وصال فرما گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مرض موت نے حضرت عبد الرحمن کو بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میرے پاس 2 فرشتے انتہائی سخت آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ تاکہ تمہارا محاکمہ عزیز و امین کے پاس لے جائیں۔ پھر ان سے ایک اور فرشتے ملا، اس نے ان سے کہا کہ اسے کہاں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا محاکمہ کریں گے۔ اس پر اس فرشتے نے ان دونوں فرشتوں سے کہا جو لے جانا چاہتے تھے اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ ان میں سے ہے جن کی سعادت مندی اسی وقت ہی لکھ دی گئی تھی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 32 ہجری میں وصال فرمایا۔ اس وقت عمر مبارک 72 یا 75 یا 78 سال تھی۔ جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے موقع پر فرمایا ابن عوف رخصت ہو گئے جو کہ بلا شبہ پاک و صاف تھے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو۔ دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔